بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ آج میں نے آپ کو تفسیر کرمانی جلد اول پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 159 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرے دوستو عزیزو، آپ نے اللہ کے کلام کو ہر ایک انسان کے کان تک پہنچانا ہے، اللہ کے احکام کو، اللہ کے اسلام کو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو، پیغام کو ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں یا اللہ تیرا اسلام نہیں پہنچا، تیرا احکام نہیں پہنچا، تیرے حبیب کا پیغام نہیں پہنچا، تیرا قرآن نہیں پہنچا۔ آپ نے اپنا فرض نبھانا ہے اور میں تبلیغ کا اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ میرے دوستو، آج جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہے اس کا ہر لفظ، ہر حرف کا معنی، صرف، نحو یعنی عربی گرامر کے متعلق اس کے حساب سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین یکتمون، انا جو ہے اگر یہ صدر کلام میں آئے تو انا ہوتا ہے، اگر انا صدر کا کلام میں نہ آئے تو پھر انا بن جاتا ہے۔ انا ہو یا انا ہو دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان کا معنی ہوتا ہے انا کا بے شک، بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، صحیح ہے، درست ہے۔ آگے ہے اللہ زینہ، اللہ زی واحد ہے، اللہ زان تسنیہ ہے، اللہ زینہ جمع، یہ اللہ زینہ جمع ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں موصول، موصول ہے، موصول کا ہمیشہ صلہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ زینہ کا معنی ہے جو لوگ۔ آگے ہے یکتمون، یکتمون کا مطلب ہے چھپاتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ یکتمون یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع حال کا معنی بھی دیتا ہے اور استقبال کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی آنے والے وقت کا معنی بھی اور حال کا معنی بھی۔ اگر حال کا معنی بنانا ہو تو یکتمون جو مضارع ہے اس کے شروع میں لام لگا دیں گے زبر والا، تو یہ بن جائے گا لا یکتمون، صرف لام لگائیں گے زبر والا، باقی جملہ یہی رہے گا لا یکتمون۔ تو پھر یہ بنے گا کہ چھپاتے ہیں، یعنی حال کا معنی دے گا چھپاتے ہیں، یہ نہیں اس کا معنی تو بنتا چھپاتے ہیں، چھپاتے ہیں اور آگے بھی چھپاتے رہیں گے، یعنی کہ مستقبل کا معنی۔ تو میرے دوستو یکتمون اصل میں کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنیں غور سے۔ یکتمون لفظ ہے کاتمون، کاتمون مصدر ہے، کاتمون جو ہے اس کا معنی ہے چھپانا۔ مصدر اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز سے باقی چیزوں کا اشتراک ہو، باقی چیزیں بنیں۔ سونا ایک ہوتا ہے، سونے سے بالیاں بنتی ہیں، کانٹے بنتے ہیں، سونے سے کافی انگوٹھی بنتی ہے، کافی چیزیں بنتی ہیں۔ گندم ہے، گندم سے کافی چیزیں، روٹیاں بنتی ہیں، کافی میدا وغیرہ جو کچھ بھی ہیں بنتے ہیں، تو مصدر گندم ہے۔ تو یہ کاتمون جو ہے مصدر ہے، مصدر سے جو صیغے نکلے گے، ماضی، استقبال، حال، مضارع جو بھی ہے امر، تو باقی کاتمون ہی مصدر رہے گا۔ کاتمون سے کاتما بنا، یعنی ماضی کا پہلا صیغہ واحد معروف بنا۔
کاتاما سے کو یا لگا دیا گیا، مضارع کا ہے یا غائب کا ہے، یہ لگا دے گیا تو یہ یکتامو بن گیا۔ لفظ تھا کاتاما تو یکتامو کیوں بنا، میم کے اوپر پیش کیوں آیا؟ تو اس لیے کہ مضارع کا صیغہ بنا، یا لگایا گیا غائب کا، تو پھر یہ میم پہ اوپر پیش آ گیا۔ اب اس کی جمع کرنی ہے یکتوموں کی، تو واو اور نون لگائیں گے تو یہ بن جائے گا یکتومون، یعنی وہ چھپاتے ہیں۔ یہ جمع کا صیغہ مضارع کا غائب کا بن گیا۔ اگر آپ کو اس کو حاضر کا بنائیں گے تو یا کو حذف کر دیں گے، یکتمون کی یا کو تو تا لگا دیں گے، تکتمون بن جائے گا تکتمون، تو یہ چھپاتے ہیں کا معنی دے گا، لیکن تو تم چھپاتے ہو اس کا معنی بنے گا۔ اب آگے ہے ما کا معنی جو ہے، ما کی تفسیر پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، انزلنا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے افعلنا، تو اس کا معنی بنے گا انزلنا، نازلہ اس کا مصدر ہے، نازلہ اتارنا، اترا، نازلن مصدر ہے، نازلن سے انزالہ بنا یعنی نازل کیا۔ اور نا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، ضمیر جمع کی ہے، انزلنا، اس ضمیر نا کو کہتے ہیں ضمیر متصل۔ ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو آخر میں جڑی ہوئی ہو، اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں، اور جو پہلے آئے اس کو منفصل کہتے ہیں، یعنی ہوا جو پہلے کوئی بھی ہو ضمیر تو اس کو ہم کہیں گے منفصل، یعنی کہ فصل ہے یعنی علیحدہ ہے، یہ متصل ہے جڑی ہوئی ہے، نہ جو ہے یہ پھر انزلنا، اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا، لیکن اللہ تو ایک ہے، اللہ زیادہ تو نہیں ہے، معاذ اللہ ایک ہے، لیکن انزلنا اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا، اللہ تبارک یہ انزلنی میں نازل کیا یہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اللہ نے جمع کا صیغہ کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ اس لیے فرمایا کہ سعودی عرب کے لوگ جو ہیں جب بات کرتے ہیں ادب کے لیے بولتے ہیں تو پھر جمع کا صیغہ بولتے ہیں، ہم نے پانی پیا، ہم نے کھانا کھایا، ہم بیٹھے، گو کہ وہ ایک ہی کہتا ہے کہ میں نے پانی پیا، جب وہ کہتا ہے نا میں نے پانی کیا تو کہتے ہیں ہم نے پانی پیا، تو ادب کا صیغہ ہے، ادب کے لحاظ سے جملہ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کی زبان میں ان کے لہجے میں ان کے مطابق فرمایا تاکہ ان کو پتہ چل جائے، ان کو سمجھ آ جائے، انزلنا ہم نے نازل کیا، اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ جمع کا صیغہ ادب کے لیے ہے۔ آگے ہے من البینات، من کا معنی سے ہوتا ہے، من جار ہے، من البینات تے کے تا کے نیچے جو کسر ہے زیر ہے یہ من کی وجہ سے ہے، من جار ہے، بینات مجرور ہے، تو ثابت کیا ہوا من سے بینات کا معنی ہے کھلی نشانیاں، بینات کہتے ہیں کھلی نشانیوں کو، لیکن بینات ہے، البینات کیوں لگایا گیا؟ بینات جو ہے یہ نکرہ ہے، الف لام لگانے سے البینات معرفہ بن گیا، معرفہ میں نا خاص جو ہے معنی دیتا ہے۔ تو بعض ایسی ہوتی ہیں لفظ کہ الف لام لگانے سے معرفہ بن جاتی ہیں نکرہ، لیکن بعض نکرہ ہوتی ہیں لیکن معنی معرفہ ہوتا ہے، کیونکہ ان میں کوئی معرفت ایسی ہوتی ہے تو اس لیے وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، پھر میں انشاءاللہ کسی وقت بتاؤں گا۔ آگے ہے والہدا، وا معنی اور ہے، ہدا لفظ ہے، ہدا من ہدایت ہوتا ہے، لیکن اس کے پہلے بھی ماقبل بھی الف اور لام ہے، الہدا ہے، والہدا الہدا، یہی ہدا نکرہ تھا اور الف لام لگانے سے معرفہ بن گیا، اور والہدا اور ہدایت یعنی خاص ہدایت اس کا معنی بنا۔ آگے من بعد، من علیحدہ ہے، بعد علیحدہ، من بعد اس کے بعد، من جار ہے، بعد دے دال کے نیچے جو کسر ہے یہ من کی وجہ سے ہے، من بعد اس کے بعد۔ آگے ہے ما بینا ہو، ہم نے واضح کردہ، ما بینا ہو، نا جو ہے یہ بھی میرے دوستو متکلم جمع کا صیغہ ہے، ادب کا صیغہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے، تو ہا جو کہتے ہیں ہا ہما ہو، یہ ہو جو ما بینا ہو جو ہے یہ متصل ضمیر ہے، غائب کی ضمیر ہے اور واحد ضمیر ہے۔ آگے للناس، لام ملکیت کا بولتے ہیں ہم، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے لیے اس کا معنی بنے گا، لام کا معنی لیے بنے گا۔ اور اس کے بعد ہے فی الکتاب، فی معنی جار ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے فی الکتاب، فا جو ہے فی
یہ جار ہے، اور کتاب کے نیچے جو با کے نیچے زیر ہے کسر ہے، فی الکتاب، یہ فی کی وجہ سے فی جار ہے اور کتاب مجرور ہے، فی الکتاب کتاب میں۔ فی جو ہوتا ہے یہ درمیان میں کسی کمرے میں کسی چیز میں جو ہے فی بولا جاتا ہے عربی میں۔ کتاب کے شروع میں جو ہے یہ بھی الف لام ہے، الکتاب ہے، کتاب نکرہ اور نکرہ کو معرفہ بنایا گیا، الف لام لگایا گیا۔ کسی چیز کو نکرہ کو معرفہ بنائیں گے تو الف لام شروع سے لگا دیں گے۔ الف لام عہدی بھی ہوتا ہے، عہد والا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، وامنا اور ہے یہ میرے دوستو عاطفہ بھی ہوتا ہے اور وا قسمیہ بھی ہوتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، وا جو ہے تفسیری بھی ہوتی ہے۔ اور وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، آگے ہے یلعنہم، لعنت کرتے ہیں ان پر، لفظ ہے یلعنو، یلعنو کا مطلب مضارع کا صیغہ ہے، لفظ ہے آنو، آنن، اور آنو اور پھر لانا، یعنی کہ لعنت ہم بولتے ہیں اردو میں لعنت کو، لفظ ہے لعنون، لعنون یہ لعانہ بننا ماضی میں پہلا صیغہ مضارع اپنا ماضی کا، اور لعنہ کے جو ہے پہلے ما قبل یا غائب کی لگا دی گئی مضارع کی، یہ یلعنو بن گیا۔ نو کے اوپر پیش جو آیا ہے یہ یا کی وجہ سے ہے کہ مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے آگے پیش ہوتا ہے، اس لیے یلعنو بن گیا۔ آگے ہے ہوم جو ہے ہا واحد، ہما دو، اور ہم جمع، یہ غائب کی جمع ہے، تو یلعنہم لفظ ہے۔ یلعنہم آپ سمجھ گئے یہ مضارع کا صیغہ بننا، اور ہم جو ہے متصل ضمیر جمع کی بنی، یعنی لعنت کرتے ہیں ان پر۔ آگے اللہ کا معنی تو اللہ ہی ہوتا ہے، وَيَلْعَنُهُمْ، وَيَلْعَنُهُمْ وہی لفظ ہے، یلعنہم دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور لعنت کرتے ہیں ان پر۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اللَّائِنُونَ، لائنون لفظ ہے لعنت، لعنن سے لعنن مصدر ہے، لعنن کو لعنہ بنا ماضی کا، اور لعنہ سے پہلے جو ہے الف اور لام لگا دیا گیا ہے، یہ لعنہ جو ہے نکرہ تھا اور یہ معرفہ بن گیا۔ اللَّائِنُونَ اس کو جمع بنانے کے لیے آخر میں واو نون لگا دیا گیا، اللَّائِنُونَ بن گیا، مسلمون یو کے نون جس طرح ہوتا ہے، کسی کو جمع بنانے کے لیے آخر میں واو نون لگا دیا جاتا ہے، یہ جمع سالم بن جاتی ہے، کیونکہ سالم کا مطلب ہے کہ صیغہ سالم ہے، اس کے بعد واو نون ہے۔ اگر صیغے کو آپ جو ہے واحد کو آپ جو ہے جمع کو یا واحد کو جو کریں گے اس میں تو وہ مکسر بن جائے گا، یعنی کہ اس کو لفظ کو بگاڑیں گے تو مکسر بن جائے گا، جمع مکسر بن جائے گی، یہ جمع سالم ہے، کیونکہ لانا لفظ صحیح ہے، واو اور نون جو ہے آگے جمع بنایا گیا، لفظ لانا مکمل رہا ہے۔ تو عزیز محترم آج میں نے آپ کو 159 کی آیات مبارکہ پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، اس کا گرامر صرف نحو کے متعلق جو ہے آپ کو روشناس کرایا، تاکہ آپ کو عربی آ جائے، جمع واحد کے صیغے اور ان کے علاوہ جو ہے مصدر میں نے آپ کو سمجھائے۔ اور میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی کو آپ نے سننا بھی ہے، لوگوں تک مسائل پہنچانے بھی ہے، تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھنا ہے تاکہ کل تک آپ جو ہے مسائل کو یاد رکھیں، دوسروں کو سنائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔